عبدالستار ایدھی نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد کیسے رکھی اور پاکستان کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کون کون سے ملک میں کام کر رہا ہے؟ میرا نام ہے شیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ سوچ۔ خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت ہے جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیہ صدر رہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ 1986 میں عوامی خدمات کے شعبے میں ریمن مگسیسے سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر مانڈو میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ ان کو اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تھی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پورے کرنے کے لیے رکھتے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو شدید قسم کے مرض میں مبتلا تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوئے۔ 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اس دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی جنہوں نے ان کو طبی امداد کی باتیں سکھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا۔ آپ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کو نوحہ میں خیمے لگوائے اور وفدی امداد فراہم کی۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی امدادی رقم سے انہوں نے وہ پوری عمارتیں خرید لیں جہاں ڈسپنسری تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا اور یہیں ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولینس ہیں جو ملک کے طول عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کراچی اور اندر سندھ میں امداد کے لیے وہ خود روانہ ہوتے اور ایدھی فاؤنڈیشن کے حادثات پر رد عمل کی رفتار اور خدمات میونسپل خدمات سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اور ایمبولینس کی خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، سرجری گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورس بھی کرواتی ہے۔ ایدھی مراکز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ایدھی مرکز کے باہر بچہ گاڑی کا اہتمام ہے تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے۔ اس بچے کو ایدھی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانے میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے نہ صرف پاکستان میں ہی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے جہاں مدد اور نگرانی ایدھی حضرات خود متاثرہ لوگوں میں جا کر کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان اور قدرتی آفات سماٹرا عمان کے زلزلے سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ، UK، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش میں یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بیگم بلقیس اور کبریٰ ایدھی نے اس موقع پر کہا کہ وہ دنیا کا امیر یا غریب ملک ہو وہاں مریض ہی ہوتا ہے۔ ایمبولینس کا مقصد انسانی جانوں کو بچانا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدھی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی ایمبولینس دنیا بھر میں انسانی جانیں بچائیں خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، بیروت اور دمشق ہو۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بین الاقوامی خدمت کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے۔
آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی عیدی نے ایک غیر خودغرض اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتے اور ایک جوڑا ہے جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے جس میں وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں، جو افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملہ نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں۔ جب عیدی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیور کے ساتھ سوئے۔ آج عیدی فاؤنڈیشن ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ عیدی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب بھی دیا گیا، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ انسانیت کی خدمت پر پاکستان میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند دی گئی۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے جب لوگ ان کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد نہیں لیتے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی۔ 1996 میں ان کی خود نوش ثانیہ حیات شائع ہوئی۔ 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ عیدی بذات خود بغیر چھٹی کے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہیں، اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے چھٹی نہیں لی۔ ان کو کئی بین الاقوامی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار عیدی کو شام 5 بجے منفصل پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کا کام چھوڑ جانے کے بعد 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کے دونوں آنکھیں ضرورت مند کو عطیہ کی جائیں۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔